بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ حضرات محترم، یہ ایک غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اس سورت کو جب شروع سے پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور یہاں آ کر کے قرآن کریم نے ایک دم بنی اسرائیل کے سارے کاموں کو اور جو ان کی غلطیاں تھی، حرکتیں تھیں، ان کو ذکر کر کے اخیر کے اندر ان کی معزولی کا حکم کر کے اور بنو اسماعیل یعنی حضرت نبی اکرم علیہ السلام کا انتخاب کیا اور انتخاب اس طور پر کیا ہے کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ وسط کے تعلق سے دو تین باتیں سمجھنے کی ہے کہ یہ وسط کیا ہے۔ وسط کا ترجمہ بیچ کیا جاتا ہے، اور حالانکہ عربی میں اگر لغت میں دیکھا جائے تو اس کے معنی بیچ ہی ہیں، لیکن دوسرے مفسرین کی جب باتوں کو دیکھا جاتا ہے، مثلا امام طبری ہیں، انہوں نے اچھی اور اسٹینڈرڈ یعنی کہ بہتر جماعت وسط کا معنی لیا ہے۔ اس کے ساتھ میں امام رازی وغیرہ نے بھی اس کے معنی بہترین اور اسٹینڈرڈ اور کہہ لیجئے کہ ذمہ داری اٹھانے والی قوم وسط کا ترجمہ لیا ہے۔ تو ایک بات اور اگر قرآن کریم کے اندر غور کیا جائے تو بیچ کا مطلب بھی اسی معنی میں ہوتا ہے، یعنی کہ انبیاء علیہم السلام اور اس کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں، جتنی بھی قوم اس دنیا کے اندر آئی ہیں، ان قوم کے اندر بیچ کے اندر یعنی بیچ کا رول یہ پلے کرنے والی امت ہے، اس لحاظ سے کہ انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر کے اور انبیاء علیہم السلام کا وہ پیغام، جو پیغام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر کے آئے ہیں، اس کو پہنچانے کے اندر پوری ذمہ داری اٹھائیں۔ اس اعتبار سے یہ امت وسط قرار پاتی ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اگر یہ وسط اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ ذمہ داری کے معنی میں، تو ہماری ذمہ داری کس لحاظ سے ہے اور ہم کیا ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے، اور یہ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ذمہ داری کا مطلب کیا ہے۔ ذمہ داری کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر بھی دوسری جگہوں پر جیسے کہ فرمایا ہے، اگر دیکھا جائے تو یہی اس آیت کے مصداق میں ایک بات یہ بھی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کی نفع رسانی یعنی بھلائی کے کاموں کو حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ کیا یہ ذمہ داری صرف اس لحاظ سے ادا ہو سکتی ہے کہ ہم ایک گہوارے کے اندر یا ایک طبقے کے اندر ہم معروف ہو جائیں، مشہور ہو جائیں اور ہماری صلاحیتیں وہاں پر دیکھ لی جائیں؟ کیا یہ بات وہاں سے ادا ہو سکتی ہے، یا اس کے لیے ہمیں جو دوسرے میدان ہیں، مثلا سیاسی میدان ہیں، معاشی میدان ہیں، اور اس کے علاوہ تہذیبی تمدنی جو میدان ہے اس کے اندر بھی ہم کو آنا پڑے گا؟ تو یہ بات قابل غور ہے کہ یہ بات تو سوال کے طور پر اٹھتی ہے کہ بغیر جب تک میدان کے اندر نہیں اترا جائے گا اس وقت تک یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ اور آپ حضرات جیسے کہ جانتے ہیں کہ اس وقت میں سیاسی میدان کی بھاگ دوڑ اور معاشی میدان کی بھاگ دوڑ، بلکہ دنیاوی خطے لیول کی جو بھاگ دوڑ ہے اس میدان کے اندر وہی لوگ بازی مار رہے ہیں جو معیشت کو اور سیاست کو بھی اس لحاظ سے سمجھتے ہوں جس لحاظ سے دنیا کی بھاگ دوڑ ہے۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی دینی ادارے ہیں، ان اداروں کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ معذرت کی بات ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ اصحاب کہف جب غار سے نکلتے ہیں تو بالکل وہی ایک صورت سی رہتی ہے، کیونکہ مدرسے کے اندر جو زندگی ہے وہاں ایک اپنا نظام ہے، اپنا ایک کردار ہے، اپنا ایک کلچر ہے، وہاں پر فقہ کی بحثیں ہیں، اور وہاں پر اور معاشی بھی بحثیں ہیں، تمدنی تہذیبی بحثیں ہیں، لیکن وہ بحثیں جو ہیں ایسی بحثیں ہیں جو دنیاوی میدان کے اندر ہم آہنگ نہیں ہوتی ہیں۔ دنیاوی میدان کی بحثیں الگ ہیں، مدارس کی بحثیں الگ ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ مدرسے سے نکلنے والے طلبہ اصحاب غار کی طرح ہیں، جیسے کہ غار سے اصحاب کہف جب نکلے تھے تو ان کو یہ بھی علم نہیں تھا
کہ جو سکہ ہماری جیب کے اندر ہے وہ چلے گا بھی یا نہیں. جب وہ لے کر کے نکلے تو ان کا سکہ فیل ہو گیا. تو یہی کچھ صورت جو ہے وہ ایسی مدارس کے طلباء کی اور مدارس کے علماء کی ہوتی بھی نظر آتی ہے. تو اس لیے مدارس کے اندر خاص طور پر چونکہ علماء اس بات کو قابل غور ہیں اور وہ ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ مدارس کے اندر جہاں پر دینی اور یعنی کہ کہہ لیا جائے کہ یہ بحثیں ہیں وہاں پر دنیاوی لیول کے اوپر جو بحثیں چھڑ گئی ہیں اب جدید بحثیں چھڑ گئی ہیں ان بحثوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. ورنہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم کنارے پر رہنے لگیں اور بیچ کی زندگی سے ہم بالکل ایک دم بیگانہ ہو جائیں. تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے میدان کو سمجھنا پڑے گا اور ہمیں نکلنے کے بعد میں یہ سوچنا پڑے گا اور اپنے لیے کوئی لائحہ عمل طے کرنا پڑے گا. ورنہ جیسے کہ ایک اچھوت قوم ہوتی ہے کہ کسی قوم کو اچھوت سمجھ کر کے ایک طرف کر دیا جاتا ہے اور ان کی کوئی وقت نہیں رہتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ دنیاوی میدان کے اندر علماء کی وہ حیثیت ہو جائے. لیکن اب حالانکہ یہ بات تو بھی قابل غور ہے کہ بھئی جو علم سیکھا ہے وہ علم تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، بے شک مقبول ہے، اس کی مقبولیت کے بارے میں سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جس خطے کے اندر نکل کر کے ہماری محنتیں کارگر ہو کہ جس سے معاشرے کے اوپر ایک فرق پڑے اور معاشرہ اس کو سمجھے. چونکہ ہمیں صرف مدارس اور مساجد اور مکاتب کو آباد کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، اس امت کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لے کر کے بھیجا گیا ہے اور یہ ذمہ داری ہر جگہ پر ادا کرنے کی ہے، مساجد کے لیول پر بھی، مکاتب کے بھی اور دنیاوی ادارے اور خطوں پر بھی ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے. کہ یہ ایک بات ہے یہ غور کرنے کی. شکریہ.